قلب حامل لذت آشنائی رکھتا ہے، جب تو قلب ہدایت رکھتا ہے، جب تو قلب تقوی رکھتا ہے، جب تو قلب سلیم رکھتا ہے، جب تو قلب ایمان رکھتا ہے، جب تو قلب نور رکھتا ہے، تو تجھے اگر کسی بات میں فتویٰ نہ ملے تو حضور نے فرمایا استفت قلبی، تو پھر تو اپنے قلب سے فتویٰ مانگ، تیرا قلب بھی تجھے درست فتویٰ دے گا۔ سب سے پہلے قلب کو اس قابل تو بناؤ کہ قلب فتویٰ دے سکے۔ خدا کی قسم، قلب جب نور ہدایت سے ان القلب اذ اجتمعت علی التقوی جعلت فی الملکوت ورجعت الى صاحبها بطرف القواعد من غیر ان یودی الیها عالم علما۔ دل جب تقوی پہ جمع ہو جاتا ہے تو دل پھر ملکوت میں گھومنے لگتا ہے، اور دل ملکوت میں گھوم کر صاحب دل کے پاس بہت سے فائدے لے کر آتا ہے، اور بغیر کسی عالم کے علم سکھائے ملکوت میں گھومے ہوئے اس دل والے صاحب دل کے پاس خدا علم عطا کرتا ہے۔ پھر جب دل نور ہدایت سے منور ہو جاتا ہے، پھر دل خود فتویٰ دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جہنم کو جا رہا ہے، یہ جنت کو جا رہا ہے۔ اور دل کیسے استفت قلب کا حامل ہوتا ہے؟ جب دل اللہ والوں کے دل سے ایمان کی ہدایت کی روشنی کو جذب کرتا ہے، دل جب ذکر کے نور سے، ذکر کے فیضان سے جب دل منور ہوتا ہے، پر نور، پر سرور اور پر شعور اور بفیض حضور ہو جاتا ہے، پھر وہ دل اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پھر فتویٰ دیتا ہے، پھر بتاتا ہے ادھر نہ جاؤ ادھر جاؤ۔ یہ جو ہو ہے، یہ ہو کیا ہے؟ یہ ہو وہ ہو ہے، ہو میں جب گم ہوا تو تو نظر نسبت والا ہے۔ اور اس پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانی نسبت ہے، اور یہ روحانی نسبتوں سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے واسطہ کرم سے حضور کی روحانیت سے یہ دل ایک روحانی نسبتوں سے جڑ کے فیض حاصل کر رہا ہے۔ سامنے محبت سے صرف دیکھیں، آپ کا کام ہے محبت سے دیکھنا۔ مولا علی کی فضیلت، ان کی ولادت کی باتیں بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، لیکن تھوڑا سا دھیان ہو جائے، دھیان تھوڑا سا ہو جائے، تاکہ دھیان ہو جائے تو پھر بیان اس کے بعد ہو تو پھر وہ بیان مزہ کرے، تھوڑا دھیان ہو جائے اور دل قبول کر لے ہدایت کو، نیکی کو۔ بیان تو ہوتے رہتے ہیں، ساری رات لوگ واز کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، صبح خبر نہیں ہوتی کہ واز کرنے والے نے کیا واز کیا ہے، کیوں واز اثر کیوں نہیں کرتے۔ واز کی مثال بھی ایک بیج کی ہوتی ہے، واز کی مثال ایک بیج کی ہوتی ہے، اور بیج اگر خشک زمین میں ڈال دیے جائیں تو بیج بیکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اولیاء صوفیاء بزرگان دین کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے سینوں کو نرم کرتے ہیں، سینے کی زمین کو نرم کرتے ہیں، پھر واز کا بیج ڈالتے ہیں تو وہ اندر جا کے کام کرتا ہے۔ اور اگر سینے نرم نہ ہو تو پھر مثال ایسے ہی ہے کہ بیج ڈالتے جاؤ، زمین آگے سے تیار ہی نہیں ہے اس کو لینے کی۔ واز بھی ہوگا، بیان بھی ہوگا، لیکن پہلے ذرا سینوں کو سینچا جائے تاکہ سینے اللہ کے ذکر سے غداد حاصل کریں، سینے اللہ کے ذکر سے نور حاصل کریں، اور واز کا بیج قبول کریں تاکہ وہ بیج جو ہے صحیح جگہ پر جا کر لگے، اور پھر الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من میں چلائی ہو، نفی اسباب کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان بلند آئی ہو، عجیب مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ ذرا سینوں کی زمین کو تھوڑی تیار ہو۔ مولا علی کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے تو مولا علی کی منقبت شاہ صاحب پڑھتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا محبت سے سامنے دیکھیں، محبت سے سامنے۔ جب محبت سے دیکھیں گے نا تو الحمدللہ یہ دیکھنے سے بھی فیض ملتا ہے، دیکھنے سے بھی فیض ملتا ہے۔ کچھ نگاہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں برا اثر ہوتا ہے، اور آپ اور ہم سب کہتے ہیں کہ بری نظر لگ گئی، لگتی بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، بری نظر کا لگنا بھی حق ہے، اور اچھی نظر کا لگنا بھی حق ہے۔ خدا تجھے کسی نگاہ سے آشنا کر دے کہ تیرے قلب کی موجوں میں اضطراب ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا اور میرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کچھ نین سوالی
تے کچھ نین سوداگر، کچھ نین سوالی، کچھ نین سوداگر، رل نینا پائیاں ہٹیاں، نین نینا دے سودے کر دے تے کچھ نین بھریندے چٹیاں، نین نینانو زخمی کر دے تے کچھ نین کریندے پٹیاں، غلام فریدہ جے کجی نین لڑ وجن تے اساں اور کی کرنیاں کھٹیاں۔ ذرا تھوڑا نگاہوں کا تکرار ہو جائے، خود نگاہوں سے نگاہوں تک بات پہنچ جائے، کیونکہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میں